الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کل ہر طرف نئی نسل کے بگاڑ کا بڑا چرچا ہے کہ نوجوان غلط راستے پر جا رہے ہیں، کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، آزادی کے نام پر غلط حرکتیں کر رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں، بزرگوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، ماں باپ کی باتوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، جنسی جذبہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، انسان نے حیوانوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ آج کے نوجوان آزاد جنسی تعلق چاہتے ہیں، نکاح کو وہ ایک رواجی چیز سمجھتے ہیں، اس کی کوئی قانونی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آزاد جنسی تعلق کے نتیجے میں ناجائز اولاد کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے۔ قانون اسے سند جواز فراہم کر دیتا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں اس کا کوئی قانونی حق نہیں ہوتا۔ شراب عام ہے، نوجوان نسل منشیات کی عادی ہوتی جا رہی ہے، نشہ آور چیزیں کثرت سے استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ باتیں کثرت سے کہی جاتی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے۔ یہی صورتحال پوری دنیا کی ہے، ہمارے ملک کی ہے، اور بڑی حد تک ہماری بھی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خرابی آئی کیسے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر جہاں سے انسان کو تعلیم ملتی ہے، ابتدائی تعلیم، ماں کی گود ہے،
باپ کی محبت ہے، جہاں سے بچہ کچھ حاصل کرتا ہے، وہیں سے ہم اسے بگاڑ کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو چاہے اس کی خواہش پوری کر دی جائے، بلکہ جو کچھ وہ چاہتا ہے اس سے زیادہ اسے فراہم کیا جائے، تعلیم اس کی اچھی ہو، ایسی تعلیم ہو جس سے اسے روزگار کے مواقع زیادہ فراہم ہو جائیں، دنیا زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکے۔ اور اس کے لیے آدمی غلط صحیح جو طریقہ سمجھتا ہے مناسب وہ اختیار کرتا ہے، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ شروع ہی سے ماں باپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ اسے صحیح راستے پر نہیں ڈالیں گے تو پھر وہ غلط راستے پر لازماً پڑیں گے۔ اس وقت کا ماحول ہی ایسا ہے کہ دنیا پہلے بھی رنگین تھی، اب زیادہ رنگین ہو گئی ہے، اور آدمی باہر نکلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک رنگین دنیا میں کام کر رہا ہے، کچھ چیزیں وہ حاصل کر رہا ہے اور کچھ چیزیں اسے حاصل نہیں ہیں۔ جو چیزیں حاصل نہیں ہیں ان کو وہ کسی بھی طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذہن میں شروع سے بات بٹھائی دی جاتی ہے کہ یہ عمر کے چند لمحات جو حاصل ہیں یہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بابر اسی دنیا میں عیش کر لو، کوئی دنیا دوسری آنے والی نہیں ہے۔ یہ تو بابر وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کہا، لیکن اب ہر آدمی کا ذہن یہی ہے کہ کوئی اور دنیا آنے والی نہیں ہے، بس جو کچھ کرنا ہے یہاں کر لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور آخرت آئے گی، وہاں جزا و سزا ہوگا، اللہ انعام سے نوازے گا، اور غلط کام کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ یہ تمام باتیں ذہنوں سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ قرآن نے کہا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اس بات کا اظہار کرتے ہو کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کی ہدایت کو ہدایت مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ مانتے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، یہ کسی اور سے بات نہیں کی جا رہی ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہا گیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایمان لانے کے بعد آدمی پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آدمی خدا سے ڈر کر زندگی گزارے۔ اس لیے کہا گیا کہ قوا انفسکم، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔
پہلے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم جہنم کی آگ سے بچو گے تو تمہارے گھر والے بھی بچیں گے, تمہاری زندگی ان کے لیے نمونہ ہوگی, انہیں یہ احساس ہوگا کہ اس طرح زندگی گزاری جاتی ہے. لیکن اگر وہ بچپن سے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں دنیا ہی کا ذکر ہے اور اسی کی فکر ہے, رات دن اسی کے لیے پریشان ہے, کسی اور چیز کا یہاں چرچا ہی نہیں ہو رہا ہے, اپنے عیش کا, دوسروں کے عیش کا, دوسروں کی مادی ترقی کا ذکر ہو رہا ہے, نہ اللہ کا, نہ اللہ کے رسول کا, نہ آخرت کا کہیں چرچا یہ نہیں ہو رہا ہے, تو ان کے ذہن میں کیسے یہ بات آئے گی؟ وہ تو تمہیں آئیڈیل سمجھتے ہیں, نمونہ سمجھتے ہیں. تو تم اگر جہنم کی آگ سے نہیں بچو گے تو اپنے بچوں کو بھی نہیں بچا سکتے. اس لیے کہا کہ پہلے نمونہ بنو ان کے لیے اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ایسی زندگی گزارو کہ ان کو معلوم ہو کہ جہنم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی کے سامنے جہنم ہوگی, دائیں اس کے اعمال ہوں گے, بائیں اعمال ہوں گے, سامنے اس کے اعمال ہوں گے اور سامنے جہنم ہوگی. تو فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم پر تمہارا یقین ہے, جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرو, اور یہی راستہ اپنی اولاد کو بھی دکھاؤ. اگر تمہارا نمونہ ان کے سامنے یہ ہوگا کہ انسان کو اللہ سے ڈر کے چلنا چاہیے, حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے اسے, اور غلط کام کرنے کا برا نتیجہ سامنے آئے گا, تو اولاد پر یقیناً اس کا اثر پڑے گا. نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کو جو کچھ بننا ہوتا ہے 5 برس میں بن جاتا ہے, وہ اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی آسان نہیں ہوتی. برا یا بھلا 5 برس کے اندر وہ گھر کے اندر رہتا ہے زیادہ تر. تو کہا یہ جاتا ہے کہ بچے کو جو کچھ بننا ہے وہ 5 برس کی عمر تک بن جاتا ہے. اس کا ذہن, مزاج, نفسیات, پورے ہر چیز کے ذہن کے نقش میں بیٹھ جاتی ہے. ایسے ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو 3 برس کی عمر میں غلط حرکت کرتے دیکھا اور آج تک ہمارے ذہن میں وہ ہے اور ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں. بچوں نے یہ اعتراف کیا, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ رینگ رہا ہے, کھیل رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں کرتے اس کی, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایسے بچے ہیں جنہوں نے کہا کہ 3 برس 2.5 برس کی عمر میں ہم نے اپنے ماں باپ کو فلاں کام اور غلط کام کرتے دیکھا اور آج ہمارے ذہن میں وہ تازہ ہے. تو بچے کو جو کچھ بننا ہے اسی وقت بنتا ہے. اور قرآن نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے خود بھی جہنم سے بچو, تب نمونہ بنو گے, اور اپنے گھر والوں کو بھی, اپنی بیوی کو بھی اور بچوں کو بھی, ان کو بھی جہنم سے بچاؤ. اہل کا لفظ آیا ہے, اہل سے مراد بیوی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, کہ یہ ان کو جہنم سے بچاؤ تم. اور یاد رکھو وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ بھائی لکڑی سے ایندھن ہوتا ہے, گیس کا ایندھن ہوتا ہے, کوئلے کا ایندھن ہوتا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. لیکن وہ کہا کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. پتھر اس لیے کہا, مشرکین اپنے معبودوں کو کہتے تھے کہ ہم ہی بچا لیں گے اللہ کے ہاں, اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ بچا لیں گے. کہا کہ نہیں,
وہ سب جہنم میں جائیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہار جن لوگوں کی جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا کندے بنیں گے. تو میرے دوست اور ساتھیوں، قرآن نے کہا کہ یہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ. اس کا ایندھن ہوں گے انسانوں کے ذریعے وہ آگ دہکائی جائے گی، پتھروں کے ذریعے آگ دہکائی جائے گی، جھوٹے معبودوں کے ذریعے وہ آگ دہکائی جائے گی. اور علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اس جہنم پر ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ لگا دے گا جو بہت سخت ہوں گے مزاج کے لحاظ سے، ترس ہوں گے. بعض لوگ اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کو دیکھنے کے بعد نرم مزاج معلوم ہوتا ہے، نہیں، وہ اپنے دیکھنے سے بھی معلوم ہوگا کہ وہ سخت ہیں، ترس روح ہیں اور سخت ہیں، کوئی نرمی نہیں دکھائیں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ نے اگر ان کو حکم دیا ہے کہ ان سب کو جلاتے رہو تو جلاتے رہیں گے، نافرمانی نہیں کریں گے. کبھی کبھی جیل کے لوگوں کو بھی رحم آ جاتا ہے، قیدیوں کے ساتھ تھوڑی سی رحم کرنے لگتے ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، وہ جہنم کے جو فرشتے ہوں گے لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ نے کہا ان کو جلاتے رہو، مرنے نہ دو، جلاتے رہیں گے، مرنے نہیں دیں گے. کہا کہ جو کچھ اللہ نے کہا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. وہ یفعلون ما یؤمرون، اور جس چیز کا حکم ان کو دیا جائے گا وہ کرتے جائیں گے. اللہ نے کہا ہے ان کو جہنم کا کندہ بناؤ، جلاؤ، ان کو جلائیں گے، اور اس میں کوئی نرمی ان کے ہاں نہیں ہوگی، نہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے. اسی طرح میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن تو ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے ہماری. کون سا مسئلہ ہے جو آپ قرآن سے پوچھے تو وہ نہ بتائے آپ کو؟ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے. دیکھیے، قرآن مشرکوں سے بھی خطاب کرتا ہے، خدا کے منکروں سے بھی خطاب کرتا ہے، کافروں سے بھی خطاب کرتا ہے. یہاں ایمان والوں سے بات کر رہا ہے. کہا اے ایمان والو، یہ بات یاد رکھو. جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم نے اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے، یاد رکھو تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہوں گے. آدمی اپنی کوتاہی ہی نہیں بلکہ بچے بھی تمہیں غلط راستے پر لے جائیں گے، بیویاں غلط راستے پہ لے جائیں گی، وہ تمہارے دشمن ہیں. آدمی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کسی بیوی کی کسی غلط مطالبے کو بھی رد نہیں کر سکتا. خاص طور پر جوانی کی عمر میں وہ اس کے کسی مطالبے کو رد نہیں کر دے گا. جذبات کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا فلاں کام ہونا چاہیے، ہوگا، چاہے چوری کر کے لاؤ، رشوت لے کے لاؤ، دھوکہ دے کے لاؤ. تو کہا کہ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ایسی اولاد بھی ہوتی ہے جو تمہیں صحیح راستے پہ چلنے نہیں دے گی اور تم چلو گے. قرآن نے اگر حلال حرام کا راستہ بتایا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرو گے، اور جو صحیح راستہ ہے اس کی پابندی نہیں کرو گے. کیوں؟ بیوی کا مطالبہ ہے، بچوں کا مطالبہ ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کی آمدنی 10,000 کی ہے، اگر اس کے سامنے 50,000 کا مطالبہ رکھ دیا جائے تو چوری ہی کرے گا، وہ غلط راستہ ہی اختیار کرے گا.
اگر بیوی بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ بندہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا تو وہ خود محتاط ہوں گے. اور اگر کبھی بہت سے زیادہ مطالبات ہوں اور دباؤ ہو تو سمجھانا ہوگا، تمہیں بتانا ہوگا، ان کی اصلاح کرنی ہوگی. یہ بات قرآن میں کئی جگہ بتائی گئی کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے راستے میں بھی بچے رکاوٹ بن سکتے ہیں. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. مال اور اولاد کی محبت ہی میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے سب سے پہلے نماز آتی ہے اس میں. ہزار بہانے آدمی کرے، بیوی بچوں ہی کی محبت میں عام طور پر نمازیں چھوڑ دیتا ہے، وہ تلاوت چھوڑ دیتا ہے، قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، اور زندگی کے اور معاملات میں حلال حرام کی تمیز ختم کر دیتا ہے. تو کہاں ایسا نہ ہو. اور ایسا ہوگا جو شخص یہ راستہ اختیار کرے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نقصان اٹھائے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس کا مال اور اولاد انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. اور یہ بات قرآن میں جگہ جگہ اس لیے بھی کہی گئی کہ وہ دشمن ہیں، ان کو اتنی غافل نہ کر دے. بعض بڑے اقدامات آدمی کرنا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں، مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں وہ وقت دینا چاہتا ہے، اپنی صلاحیت لگانا چاہتا ہے، اپنا مال لگانا چاہتا ہے. بھی بچے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہوگا، ہزاروں روپے تم فلاں کام میں لگا رہے ہو، کیا فائدہ ہے اس کا، یہ ہماری ضرورت ہے. آدمی ہمت ہار جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ رکاوٹ نہ بننے پائیں. اگر یہ رکاوٹ بن گئے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ گھر بار چھوڑ دو، ہجرت کرو، ہجرت نہیں کرتے تھے. کیوں صاحب؟ ماں باپ بھی بچوں کا دباؤ ہے، ہم ہی چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، اور وہاں جا کے کیا کرو گے، کہیں مصیبت میں تو نہیں ڈال دو گے. تو کہا کہ یہ دشمن ہیں تمہارے، اور یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والے ہیں، ان سے بچ کے رہو. میرے دوست اور ساتھیوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے، یہ صرف شکایت کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ نئی نسل بگڑتی جا رہی ہے، ماں باپ کو پوچھ نہیں رہی ہے. ایک خاندان نے کہا کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کیا تھا کہ وہ اپنی دنیا آباد کریں، یہاں سے یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، ہمیں بھول جائیں. وہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. اسی لیے تیار کیا تھا ہم نے. ہمارے ذہن ہی میں یہ بات تھی شروع سے کہ یہ ہمیں چھوڑ کے جائیں گے، بے یار و مددگار. کبھی خط لکھ دیں گے، 8 برس 10 برس میں کبھی آ جائیں گے، کھلا پلا بھی دیں گے، دیکھ بھی لیں گے. تو کہا کہ ہمیں خود معلوم تھا، یہ بات تھی دل میں، لیکن پوری طرح ذہن پہ چھائی ہوئی نہیں تھی. اب معلوم ہوا. ہم نے تو یہی خواب دیکھا تھا کہ ہمارا بچہ امریکہ جائے گا، یورپ جائے گا، فلاں کمپنی میں کام کرے گا، وہی ہو رہا ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ذمہ داری، دیکھیے میڈیا کیا کام کر رہا ہے، آج کا ماحول کیسا ہے، اس پر تو ہمارا قابو نہیں ہے. یہ ہمارے بس سے باہر ہے. پوری فضا ہے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول اکرم کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس پر ہمارا قابو نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کو روک دیں گے، یا جو ماحول ہے اسے روک دیں گے،
نہیں، جو کچھ آپ کے قابو میں ہے وہ یہ کہ آپ روکیں بچوں کو اور صحیح راستہ دکھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس میں، اور اپنا نمونہ پیش کرے۔ قرآن میں ہدایت دعا بتائی گئی کہ انسان یہ دعا کرے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ایسی اولاد دے ہمیں، ایسی بیویاں دے جو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ان کو متقی بنا اور ہمیں ان کا رہنما بنا۔ وجعلنا للمتقین اماما کا مطلب یہ ہے اے اللہ ان کو متقی بنا اور ہمیں ان کا رہنما بنا، ہم نمونہ بن جائیں ان کے لیے۔ کیا یہی انہی جذبات کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کے بس میں جو کچھ ہے وہ کیجئے، اور اگر آپ کی بس میں جو کچھ ہے آپ نے کیا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے، اگر وہ نہیں کیا تو اللہ کہے گا کہ ہم نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ خود بھی سیدھے راستے پر چلو، خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، کیوں نہیں کیا تم نے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو اگر محسوس کریں تو جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کیجئے، جو نہیں کر سکتے اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں، مجھے بھی اپنی توفیق سے نوازے اور آپ کو بھی اپنی توفیق سے نوازے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم۔